الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو کے اس پروگرام میں. ناظرین، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے فضل و کرم و احسان اور اس کے شکریہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں ایک معذرت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لمبے عرصے تک بیمار رہنے اور بے حد مشغولیات کے سبب سے آپ کی خدمت میں حاضری نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے بہت سارے احباب مایوس اور بہت سارے ناراض اور نجی ملاقاتوں میں طرح طرح کی شکایات ان کی طرف سے آ رہی تھیں. آپ حضرات کے بے حد اصرار پر یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان رہا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج کا ہمارا پہلا سوال ضلع ہردوئی سے ثانیہ نے بھیجا ہے. پوچھتی ہیں، اگر شام کے جھوٹے برتن نہ دھوئیں تو کیا اس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے؟ برتن شام کا ہو یا صبح کا ہو، جتنا جلد اس کو دھو کر رکھ دیا جائے اتنا ہی اچھا اور بہتر ہوتا ہے. کبھی کبھی ہماری طبیعت انتشار ذہنی کی وجہ سے، انتشار ذہنی یعنی ہماری طبیعت کسی اور طرف لگی ہوئی ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ وقت پر کھانا تیار کریں اور جو گھر والے ہیں، کھانے والے ہیں، ان کو کھانا پروسیں، کھلائیں اور برتنوں کو صاف کر کے رکھ دیں. لیکن ایک تو کھانا پکانے کے درمیان آج کل جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، عام طور پر خواتین جو کر رہی ہیں، سوشل میڈیا سے، موبائل سے، ڈراموں سے، سیریلوں سے جس قدر وہ جڑی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی کام بھی وقت پر نہیں ہو پا رہا ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے. یہ جتنے بھی کام ہم نے ذکر کیے ہیں، اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو کم سے کم اس کے لیے ایک مناسب وقت متعین کر کے رکھ سکتے ہیں کہ اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہم یہ کام کریں گے. ضروری کام کو پیچھے ڈال دیں اور یہ غیر ضروری کام ضروری سمجھیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ہماری زندگی کا سارا نظم درہم برہم ہو جاتا ہے اور ہمارے سارے کام غیر مرتب ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. صرف برتن دھونے کی حد تک یہ مسئلہ نہ رکھیں، بلکہ اور کاموں میں بھی. عام طور پر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھروں میں کپڑے بھی کم ہوتے تھے اور وہ ایک دوسرے دن، تیسرے دن دھو لیے جاتے تھے. اب گھروں میں واشنگ مشین آ گئی ہے تو اب کیا کرتے ہیں، اب کپڑے بھی زیادہ چاہیے، کئی جوڑی چاہیے تاکہ 2-3 جوڑی جمع ہو جائیں اگر تو بھی ہمارے پاس پہننے کے لیے رہنے چاہیے. پھر آپ جب جمع ہو جائے گٹھری کی گٹھری، تب ہم واشنگ مشین کے پاس جائیں گے، تب اس کو اسٹارٹ کریں گے اور تب دھونا شروع کریں گے صبح سے شام تک. اور پھر کہیں گے ہائے آج تو تھک کر پست پڑ گئے، کچھ کام کو طبیعت نہیں ہو رہی، کھانا بھی کیسے پکائیں، جو ہوٹل سے لے آئیے جی، آج تو بالکل ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں. ارے بھائی، اگر اتنا بوجھ نہ بڑھایا جاتا اور وقت پر تیسرے دن، چوتھے دن یا ہفتے میں کپڑے دھو لیے جاتے تو کیا یہ صورتحال ہوتی؟ ظاہر نہیں ہوتی.
تو اسی طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جو اس وقت ضرورت نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ اب یہ جو سوال ہے کیا برکت ختم ہو جاتی ہے؟ تو کیا جب تک برکت ختم نہ ہو تب تک ہم یہی کرتے رہیں گے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اس طرح کی بات آئی ہے کہ جھوٹے برتن ہمارے لیے باعث نحوست بنتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مان لو حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کیا یہ مناسب ہے رات بھر برتن جھوٹے پڑے رہیں، اس کو چھچوندریں، چوہے چاٹیں، چھپکلیاں گھر میں بسیرا ڈالیں اور اسی کی وجہ سے مچھروں کی افزائش ہو؟ یہ کتنی ساری بے برکتیاں ہم لا رہے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بہتر یہی ہے کہ وقت پر برتن، شام کے برتن شام کو دھو لیں، صبح کے برتن صبح کو دھو لیں اور اس کا چٹا نہ لگائے رکھیں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ بہت زیادہ برتن استعمال بھی نہ کیے جائیں۔ گھر میں 2 آدمی ہیں، 4 برتن رکھیں، کھانا کھایا فوراً دھو کے رکھ دیے۔ اب آپ نے برتن ڈیکوریشن کے حساب سے، لوگوں کو دکھانے کے حساب سے بہت سارے منگا رکھے ہیں، تو 2-4 پڑے ہوئے ہیں تو پڑے رہو، اور نئے ہیں ہمارے پاس، اس میں کھانا کھلا دیا، صبح کو بھی کھلا دیا، دوپہر کو بھی کھلا دیا، شام کو بھی کھلا دیا۔ اب شام کو بھی طبیعت نہیں ہو رہی ہے، سیریل کا وقت نکلا جا رہا ہے، تو پڑا رہنے دو، کل کو دھو لیں گے۔ تو یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔